مقصد اصلی کی طرف لے چلتا ہوں، جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، نماز تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی رمضان عطا فرمائے اور ان رمضان میں قرآن مجید سننے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں عالی جناب مولانا شہاب الدین صاحب کو آپ حضرات بھی کام کر بیٹھیے، عالی جناب مولانا محمد شہاب الدین صاحب ہم سب سے خطاب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردے سے سننے والی دینی بہنیں، اس وقت میں بہت لمبی گفتگو کا اور بات کرنے کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ حضرات عشاء کے بعد سے لے کر تراویح میں مشغول رہے اور آج تاخیرات کی ہے، انفرادی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اور آج سحر کا بھی نظم ہے، اسی لیے دو چار متفق باتیں مذاکرے کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا یہ مہینہ اب تعالی شانہ کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا، آج سے آزادی کا مہینہ ہے، اور دیکھتے دیکھتے پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور تیسرا عشرہ اختتام پر ہے۔ رمضان کو اللہ نے برکتوں کا، رحمتوں کا، محبتوں کا مہینہ بنایا۔ ہم آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلق، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اس مہینے میں غیر معمولی ہو جاتا ہے۔
سال کے 12 مہینے ہم لوگوں کی کھانے کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے. بھائی ہے تو بھائی کے کھانے کا وقت الگ ہے، باپ ہے تو باپ کے کھانے کا وقت الگ ہے، بچے ہیں تو بچوں کے کھانے کا وقت الگ ہے. بچے اسکول سے آئیں گے، ٹیوشن سے آئیں گے، باپ کام سے آئے گا، بھائی نوکریوں سے آئیں گے، اپنے اپنے وقت پر آئیں گے، اپنے وقت پر کھانے کا انتظام ہوگا. لیکن رمضان کی برکت دیکھو، رمضان کے مہینے کی رحمت دیکھو کہ رات کے اندھیرے میں اللہ سب کو ایک دسترخوان پر جمع کر رہے. بھائی بھی ہے، بہنیں بھی ہے، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، سب ایک دسترخوان پر رات کے اندھیرے میں اللہ سب کو جمع کر رہے. اور ایک دوسرے کے اندر محبتیں دیکھو. بھائی بہنوں سے کہہ رہے ہیں بہن دن بھر بھوکا رہنا ہے، دن بھر نہیں کھانا ہے، 2 نوالے اور کھا لو. دن بھر نہیں پینا ہے، 2 گھونٹ اور پی لو. تو اللہ رات کے اندھیرے میں ایک دسترخوان پر سب کو جمع کر کے اپنی محبتوں کا اظہار اور اپنی رحمتوں کا انوار ہم سب کو دکھا رہے. تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے. تو جو برکتیں، جو رحمتیں، ان محبتوں کا اظہار ہم نے اس مہینے میں کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یہ رویہ اور ہمارا یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کا اور ہمارے اخلاق کا یہ مظاہرہ سال کے 12 مہینے ہمارے گھروں میں رہے تو انشاءاللہ پھر ہمارا گھر جنت بنے گا. مغفرت کا مہینہ تھا، مغفرت کا عشرہ تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی گزر گیا. مغفرت اللہ کو بہت پسند ہے. اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنی خطاؤں پر آنسو بہانا اور اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہے تو اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. صحابہ کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے، ان سے اللہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی تھا اور اس کو سفر کرنے کے لیے کہیں پر جانا تھا. اس زمانے کا سفر آسان نہیں ہوا کرتا تھا، بڑی مشقتوں سے پر ہوا کرتا تھا، بڑی آزمائشوں سے بھرا ہوا کرتا تھا اور بڑے لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، قافلوں کی شکل میں ہوا کرتے تھے. راستے بھی ہموار نہیں ہوتے تھے، آسانیاں بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس زمانے میں وہ آدمی اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، سواری کے ساتھ میں سفر پر نکلا. دن میں سفر کرتے اور جیسے ہی رات ہو جاتی اپنی سواری کو کہیں پر باندھ دیتے اور وہیں پر پڑاؤ ڈالتے اور خیمہ لگا کر وہیں پر آرام کرتے. دن میں سفر کرتے اور رات بھر آرام کرتے. اب وہ مسافر بیچارہ تھک ہار کر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹا. اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سوار بھی غائب ہے اور سوار کے اوپر جو سامان تھا، زندگی کا، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ بھی غائب ہے. تو بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ لمبا سفر ہے، کھانا بھی ساتھ میں نہیں ہے، پینا بھی ساتھ میں نہیں ہے، اس کا سامان بھی چوری ہو گیا، اس کی سواری بھی گم ہو گئی.
اب وہ پریشان حال اپنی سواری کی تلاش میں نکلا، کہیں اس راستے پر جا رہا کہ یہاں پر میرا سوار مل جائے گا۔ اب وہ صبح سے لے کے شام تک بھٹکتا رہا، نہ اس کو سوار ملا، نہ اس سوار پر جو سامان تھا وہ ملا۔ اب وہ بیچارہ تھک ہار کر پھر واپس آ کر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اب اس کو اپنے آنکھوں میں موت نظر آ رہی، نہ سامان ساتھ ہے، ریگستان کا ماحول ہے۔ اب ویسے میں آدمی پریشان ہو گیا، اب تک ہار کر اس درخت کے نیچے لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سوار بھی موجود ہے، سوار پر سامان بھی موجود ہے۔ تو بتاؤ اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، اس آدمی کو سامان کے ملنے سے جتنی خوشی ہوئی ہے، سواری کے ملنے سے جتنی خوشی ہوئی ہے، ایک بھولا ہوا بھٹکا ہوا بندہ جب اللہ سے صلح کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور اپنے معصیتوں پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے اور سچا اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد سے میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا، اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لاؤں گا، جیسے میں سابق میں زندگی گزارتا تھا اب ویسے میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ جب سچی پکی توبہ کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور میں معافی چاہتا ہے تو اللہ اس کی توبہ پر آسمانوں میں جشن کا اعلان کرتے ہیں کہ آج میرے بھٹکے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کری، اور وہاں پر اللہ نور کی قندیلیں لگاتے ہیں کہ میرے بندے کا استقبال کرو، میرے بندے کو ہاتھوں ہاتھ لو، یہ بھٹک گیا تھا، یہ دنیا کی محبتوں میں کھو گیا تھا، یہ اپنے نفس کے راستے پر چل پڑا تھا، یہ قرآن پاک سے دور ہو گیا تھا، یہ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا، یہ نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اپنی نفسانی خواہشات کے راستے پر چلا رہا تھا۔ آج ہم نے سچی پکی توبہ کر لی اور میرے ہاتھ پر گناہوں سے معافی کی توبہ کر لی ہے تو اس کے جشن میں اللہ آسمانوں پر نور کی قندیلیں لگا کر اس آدمی کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اس لیے یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ تو ہم لوگ اس مہینے کے اندر خوب توبہ کا اہتمام کریں اور اتنی سچی پکی توبہ کریں کہ رمضان کے بعد پھر ہم سابقہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہ جائیں۔ توبہ نام ہے تبدیلی کا، توبہ نام ہے اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہونے کا، توبہ نام ہے آگے کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لینے کا۔ اگر ہم نے ایسی سچی پکی توبہ کی تو پھر ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ صرف ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے کلوں پر مار لینا اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے اظہار کا نام ہے۔ تو جب یہ چیز آتی ہے تو پھر آدمی گناہ کے راستے پر نہیں جاتا۔ توبہ تو اللہ والوں نے کی ہے اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں گزرے، 60 سے زیادہ صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر 60 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی اور ہر صحابی کو میں نے دنیا کے بارے میں بے فکر پایا اور آخرت کے بارے میں فکر مند پایا۔ ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھا کہ اے اللہ میری آخرت کا کیا ہوگا،
میرے آپ کے سامنے کل قیامت کے دن آپ کے روبرو کھڑے ہونے کا کیا ہوگا؟ ہر صحابی کو میں نے دنیا کے بارے میں بے فکر پایا اور آخرت کے بارے میں فکر مند پایا۔ ہر صحابی آخرت کے لیے فکر مند تھا کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، میرے انجام کا کیا ہوگا، ہر صحابی کو فکر مند پایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دن بھر آپ آنے والوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، حدیث پاک کا درس دیتے، ان کو مسائل بتاتے، ان کی اصلاح کرتے، ان کی تربیت کرتے، دن بھر اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ جب رات کا وقت ہو جاتا تو گھر کے چھت پر چلے جاتے اور وہاں پر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نماز کے ختم ہونے کے بعد دعا میں اتنی لجاجت، اتنی عاجزی، اتنی انکساری اور اتنی گریہ گزاری فرماتے اور اتنا روتے آپ کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ تھا، آنسو بہتے بہتے اس پرنالے سے نیچے گزرتے، اتنا روتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص فجر کی نماز کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے نیچے سے گزر رہا تھا، تو وہ اس پرنالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے آنسوؤں کے چند قطرے اس کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ اس نے کہا، اے حسن کے گھر والوں بتا دو میرے اوپر جو یہ پانی کے قطرے گرے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، میں نماز کو جا رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے اور کہنے لگے، اے شخص، یہ گناہگار حسن کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے آنسو بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا اللہ کی نگاہ میں بٹھا دیا تھا اور اتنی انکساری، اتنی عاجزی ان کے اندر تھی، کہنے لگے یہ گناہگار حسن کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، تم اس کو جوڑ دو۔ تو اللہ والے تو وہ تھے جو نیکیاں کر کر کے ڈرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم معصیت کر کے بھی اللہ سے خوف نہیں کرتے، ہماری زندگی کے اندر توبہ نہیں آتی، ہماری زندگی کے اندر رجوع نہیں آتا، اور ہم غفلت کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، ہماری اصلاح کے لیے آیا تھا، ہمارے دل کے یقین کو اللہ کے ذات عالی پر جمانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کی قدرت پر ہمارا توکل، اللہ کی طاقت پر ہمارا بھروسہ جتنا ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، میں کیسے بدنصیب زمانے میں پیدا ہو گیا، یہاں پر جسموں کے مردہ ہونے پر رونے والے ہر جگہ ملیں گے، لیکن دلوں کے مردہ ہونے پر کوئی رونے والا نہیں ملتا۔ تو شاگرد کہنے لگے، حضرت کیا کہہ رہے؟ حالانکہ وہ زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا تابعین کا دور تھا، جس زمانے میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جس زمانے میں لوگ اسلام میں جوق در جوق آ رہے تھے، اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا ہوا تھا، مساجد آباد تھے، مدارس آباد تھے، ہر جگہ دین کا، دینداری کا ماحول تھا۔ اس زمانے میں آپ کہہ رہے کہ میں کیسے بدنصیب زمانے میں پیدا ہو گیا کہ جسموں کے مرنے پر تو رونے والے ہر جگہ میسر آ جاتے ہیں، لیکن دلوں کے مردہ ہونے پر کوئی رونے والا نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو اور کان کھول کے سن لو، جب تم کو خالق کے تذکروں میں
خالق کے تذکروں سے وحشت ہونے لگے اور مخلوق کے تذکروں میں تمہیں لذت آنے لگے تو یہ تمہارے دلوں کے مردہ ہونے کی کھلی علامت ہے. آج ہم صبح سے شام تک دیکھ لیں ہمارے تذکرے، دنیا کے تذکرے، دکانوں کے تذکرے، کاروبار کے تذکرے، بیماریوں کے تذکرے، سیاسی تذکرے، حالات پر تذکرے، مخلوق کے تذکرے، مخلوق کے تذکرے، صبح سے لے کے شام تک مخلوق کے تذکرے. اور خالق کا تذکرہ جب کبھی آپ کے سامنے کیا جاتا تو دل نہیں لگتا. آپ قرآن لے کے بیٹھو، تھوڑی دیر تلاوت کر رہے، پھر اس کے بعد آپ کو مزہ نہیں آ رہا، پھر آپ کا اس میں دل نہیں لگ رہا. تو یہ آپ کے دلوں کے مردہ ہونے کی کھلی نشانی ہے کہ خالق کے تذکروں سے آپ کو وحشت ہونے لگے اور مخلوق کے تذکروں میں آپ کو مزہ آنے لگے، لذت آنے لگے. تو یہ دلوں کے مردہ ہونے کی کھلی نشانی ہے. حالانکہ ہم کو اللہ یاد آنا تھا. سب کو معلوم ہے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کے موت تک ہم اللہ کی کروڑوں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری ایک ایک سانس اللہ کی محتاج ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کا محتاج ہے. ہم ایک سانس باہر لے رہے، ایک سانس اندر لے رہے، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہے، سننے میں اللہ کے محتاج ہے، بولنے میں اللہ کے محتاج ہے. ہر آن ہر لمحہ ہم خالق کے محتاج ہیں. لیکن ہم کو خالق کبھی یاد نہیں آتے. بنی ہوئی چیزیں ہم کو یاد ہے لیکن بنانے والا یاد نہیں ہے. چیزوں میں لگ گئے، چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا. تو ہم کو اس زندگی سے نکلنا ہے. اور رمضان ہم کو یہ چیز سکھانے کے لیے آیا کہ دیکھو یہ تربیت کا مہینہ ہے. یہ اپنی زندگی کے اندر اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے. جب صحابہ کی زندگی میں اللہ کا تعلق آیا تھا اور صحابہ کے بچوں کی زندگی میں اللہ کا تعلق آیا تھا، جب قرآن پاک کی برکت ان کی زندگی میں آئی تھی، جب رمضان کے ذریعے سے تقویٰ ان کی زندگی میں آیا تھا، تو پھر ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور ان کی سنت اور طریقے کے مطابق گزرتا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا رمضان اس طریقے سے گزرے اور بقیہ دن ہمارے جو رمضان کے بچے کچھ ایام ہیں ہم اس کے اندر جو تاخراتے ہیں، جیسے آج کی تاخرات ہے، پھر جمعرات کے دن ہے، پھر اس کے بعد ہفتے کے دن ہے، ان طاقتوں کے اندر ہم اپنے رب کو اتنا منا لیں اور ہم اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس کر دیں کہ اے اللہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے ہم آپ کے در سے نہیں ہٹیں گے. اور اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جو آپ کو معافی دے سکے. آدمی سب سے مانگتا ہے، بھائی سے مانگتا ہے، باپ سے مانگتا ہے، دوستوں سے مانگتا ہے، ایک دفعہ مانگتا ہے، 2 دفعہ مانگتا ہے، تیسری دفعہ میں دروازہ بند کر لیتے لوگ. ارے بھائی آ گئے، اب پھر مانگنے کے لیے آ گئے. آپ 1 سے 4 دفعہ کسی کے پاس جاؤ، 5ویں دفعہ میں وہ دروازہ بند کر لے گا. لیکن میرا رب وہ ہے، آپ دن میں 70 دفعہ اس کے در پر جاؤ، کبھی وہ اپنا دروازہ بند نہیں کرے گا اور کبھی آپ کو وہ خالی نہیں لوٹائے گا. تو ہم کو اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے. یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قرآن پاک
ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات ہماری زندگی کے لیے تبدیلی کا، اور اس قدر اس راہ پر ہم چلیں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی کامیاب ہوں گے۔ تو جس کرم کے ساتھ، جس فضل کے ساتھ ہم نے رمضان کے اندر قرآن پاک سے تعلق کو اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارا تعلق قرآن پاک سے ویسے ہی رہے، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کا رمضان کے بعد بھی اہتمام فرمائے، اور ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کو بہتر سے بہتر پڑھنے کے لیے، ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو جو مکاتب کا نظام ہے، جو مدارس کا نظام ہے، اس کے اندر بھیجنے کی فکر کریں، تاکہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر قرآن پاک کو پڑھنے والے بنے اور دین کی موٹی موٹی مبادیات اور دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنے والے بنے، اور گھر کا ماحول دین کا بنے۔ انشاءاللہ یہ چند مختصر سی باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ حق تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شریف پڑھیے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کی تنہائیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں سے چھپایا ہوگا، استاد ہونے کے ناطے اپنے شاگردوں سے چھپایا ہوگا، مالک ہونے کے ناطے اپنے نوکروں سے چھپایا ہوگا، لیکن اے اللہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کو خوب پتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، سر کے بعد سے لے کے پیر کے ناخن تک، ہوش شمانے سے لے کے اب تک گناہوں میں لطف رہے، دنیا کی محبتوں میں لطف رہے، اے اللہ اپنے کرم پر کرم کیا، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا،
برکتوں والے ایام نصیب فرمائے، رحمتوں والی راتیں نصیب فرمائی، اور اے اللہ آپ نے کرم کیا، ہم مجرموں کو کھڑا کر نماز تراویح میں قرآن پاک کے سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اے اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے کو اپنے فضل سے قبول فرما، اس سننے اور سنانے کو اپنے کرم سے قبول فرما، اس میں ہوئی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچی بچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکل اور صورت پیدا فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والے ایام اور مغفرت والے ایام، اور یہ آخری عشرہ اور اس کی طاق رات ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں جو اپنے آنچلوں کو پھیلائی ہوئی اس سے معافی کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بچیوں کو دیندار بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ماہ مہمان کو ہم سے راضی فرما کر رخصت فرمائیے۔ اے اللہ اس مہمان کو ہم سے راضی فرما کر رخصت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنے احکام پر عمل کرنے والا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر زندگی گزارنے والا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گئے آپ کی شاید شان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔